آداب عرض ہے جی جناب، کراچی پریس کلب سے اس وقت میں اور وقاص اورنگزیب خان موجود ہیں اور بڑی خبر ہے دانیہ شاہ سے متعلق، بڑی خبر ہے عامر لیاقت حسین سے متعلق، اس کیس سے متعلق جس میں میاں بیوی کے رشتے پہ سوالات اٹھ گئے، اس کیس سے متعلق جس میں ایک شخص کی مبینہ طور پر اسی دباؤ کے باعث جان چلی گئی کہ اس کی ایسی ویڈیوز وائرل ہوئیں جس کے بعد وہ اپنے بچوں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ جناب دانیہ شاہ کی ضمانت آج عدالت نے مسترد کر دی۔ تھوڑی سی مزید تفصیلات اس حوالے سے جانیں گے وقاص اورنگزیب سے۔ جی وقاص، اس کیس میں کیا ہوا اور گزشتہ روز بھی دلائل ہوئے تھے، کچھ بتائیں اس کیس کے بیک گراؤنڈ اور ساری چیزیں۔ دیکھیں فاروق بھائی، گزشتہ روز بہت طویل تقریباً 1 گھنٹے کے لگ بھگ دلائل ہوئے اور سب کو عدالت نے موقع دیا۔ میں دلچسپ بات اس میں یہ بتاؤں گا کہ عام جو وکلا ہیں، یعنی جن کا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بھی بڑھ چڑھ کے اس میں شریک تھے، اور ایک وکیل صاحب تھے وہ عدالت میں داخل ہوئے اور عدالت سے استدعا کی کہ مجھے موقع دیا جائے، میں کچھ بولنا چاہ رہا ہوں۔ تو عدالت نے کہا آپ اس کیس میں ہیں کیا؟ انہوں نے کہا میں ایک عام وکیل ہوں لیکن میں بولنا چاہ رہا ہوں، میرے دل کے اندر کچھ باتیں ہیں جو میں آگے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ تو انہوں نے عدالت کو بتایا کہ جس طرح اس معاشرے کی یا اس ملک میں میاں بیوی کا رشتہ ہے، اس رشتے کے تقدس کو پامال کیا گیا ہے، اور وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایک FIR درج کرانے کی کوشش کی، لیکن اس میں جو ڈاکٹر عامر لیاقت کے بچے ہیں انہوں نے مصروفیت کی وجہ سے دلچسپی نہیں لی، جس کی وجہ سے وہ FIR آگے بڑھ نہ پائی۔ لیکن اس میں نے موقف یہی اپنایا تھا کہ اس کیس کو رول ماڈل بنا کر ایسی سزا دی جائے تاکہ آئندہ کوئی ایسی حرکت نہ کرے۔ خیر یہ تو ہو گئی ان کی بات، بڑے جذباتی وکیل تھے۔ اس کے بعد سب سے پہلے عدالت نے دلائل کا موقع دیا ایڈوکیٹ لیاقت گبول کو، جو کہ دانیہ ملک کے وکیل ہیں۔ انہوں نے عدالت کو یہ بتایا کہ یہ کیس بنتا ہی نہیں ہے، دانیہ نے ویڈیوز وائرل نہیں کی۔ انہوں نے طویل دلائل دی اور ان کا فوکس یہی تھا دلائل کے درمیان کہ یہ کیس نہیں بنتا، اور مظلوم جو ہے وہ جیل میں پڑی ہوئی ہے، ان کو ضمانت دی جائے۔ FIA کی جانب سے وقوعے کا وقت، جگہ، یہ سب چیزیں نہیں بتائی گئی، ٹائم وغیرہ سب کچھ، یعنی جو FIR ہم دیکھتے ہیں چالان وغیرہ جو ڈاکومنٹس، اس میں کسی چیز کا تذکرہ نہیں ہے، نہ گواہوں کو شامل تفتیش کیا جا سکا اب تک۔ اچھا، اس میں گواہ یا جو کیس ایویڈنس ہیں ان کو بنایا گیا ہے جو ڈیلی پاکستان کے میزبان ہیں یاسر شامی اور یاسر شامی کے کیمرہ مین، جنہوں نے انٹرویو کیا تھا پہلی بار، اور اسی انٹرویو کو FIA کا جب وقت آیا، جب FIA سے عدالت نے کہا کہ آپ کیا کہیں گے، انہوں نے وہ ثبوت کے طور پر آگے رکھا، اور جج صاحب نے کمرہ عدالت میں وہ چیزیں دیکھی، وہ ویڈیو خود تو دیکھی لیکن آواز کمرہ عدالت میں موجود جتنے لوگ تھے وہ سنتے رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر FIA کی تفتیشی افسر نے بھی یہ کہا کہ ہمیں تفتیش کا موقع نہیں ملا، ملزموں کو جیل بھیج دیا گیا، جس پر عدالت نے کہا کہ آپ ملزمہ کی فل کسٹڈی تو لے ہی نہیں سکتے قانون کے مطابق، آپ جاتے دن میں وہاں ان سے تفتیش کرتے، یہ تو قانون کا آپ کا حق تھا، آپ دن میں جاتے تفتیش کرتے لیکن مغرب سے پہلے تک، لیکن آپ وہ نہ کر سکے۔ اس کے باوجود عدالت نے کہا کہ آپ مجھے ایویڈنس دکھایا گیا، 2-3 ویڈیوز دکھائی گئی، اور اس کے بعد جو FIA کے وکیل تھے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو USB یا کسی اور صورت میں بھی تمام تر چیزیں، شواہد اب ہم آپ کو دے دیتے ہیں۔ پھر ضیاء عوان صاحب آئے جو کہ دعائے عامر کے وکیل ہیں، ان کی جانب سے موقف اپنایا گیا کہ یہ ایسا ایک کیس ہے۔ آپ سے تھوڑی سی اجازت لیتے ہوئے، یہ جو دعائے عامر ہیں بنیادی طور پر یہ جو ہے دعا ہیں، کہتے ہیں تھے عامر لیاقت حسین کی دعا تھی کہ ان کی پہلی بیٹی ہو، تو ان کی وہ پہلی بیٹی ہیں دعائے عامر، ان کا نام اسی لیے رکھا گیا کہ یہ دعا عامر یعنی دعائے عامر، عامر کی دعا۔ جی اچھا، یہاں پر ایک اور بات مجھے یاد آئی کہ دعائے عامر کے حوالے سے جو وکیل ہیں دانیہ ملک کے، انہوں نے یہ کہا کہ عامر لیاقت تو اپنی بیٹی سے ملنا چاہتے تھے، وہ تو جیتے جی ان سے ملتی نہیں تھی، یعنی کچھ انہوں نے ایسی باتیں کی جو کہ دعائے عامر کی والدہ جو تھی ان کو ناگوار گزری کمرہ عدالت میں، جو کہ بہت ہی یعنی پرسنل باتیں تھیں، جس پر دعائے عامر کی والدہ نے عدالت میں کہا کہ یہ پرسنل چیزیں ہیں، والد یا بیٹی اگر آپس میں ملاقات کریں گے ہم ان کی ویڈیو نہیں بنائیں گے، سوشل میڈیا پر نہیں ڈالیں گے، وہ ایک عام سی ملاقاتیں ہوتی ہیں اور ہوتی رہی ہیں۔ بہرحال ضیاء عوان صاحب مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے کردار پہ کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی، بچوں کو گھسیٹا گیا اور کیچڑ بھی اچھالی گئی، اور یہ چیز جو تھی عدالت میں کہنے والی بہرحال نہیں تھی، لیکن دعائے عامر کی جو والدہ تھیں وہ تو ظاہر سی باتیں ساتھ شریک ہوتی ہیں، لیکن اس کیس میں ان کا کوئی قانونی طور پر کوئی تعلق نہیں، مطلب کوئی نہ وہ پٹیشنر ہیں نہ وکیل ہیں، تو وہ بات کرنا چاہتی تھیں، تو عدالت نے کہا آپ اس کیس میں کیا ہے، تو انہوں نے کہا میں بچوں کی والدہ ہوں، تو انہوں نے کہا آپ کے وکیل صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا مجھے وقت دے دے تو
پھر انہوں نے عدالت کو بتایا. اور ایک انٹرسٹنگ چیز کل ہمارے سامنے مزید آئی, وہ یہ کہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کے مرنے سے پہلے کچھ آڈیوز جو کہ دعائے عامر کی والدہ کے پاس موجود ہیں, ان کی آپس میں کنورسیشن ہوتی رہی ہے. اور یہ بات انہوں نے عدالت کے سامنے رکھی کہ دانیہ ملک کے حوالے سے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کیا کہتے تھے, یعنی شدید تناؤ کا شکار تھے اور ان کے ساتھ ڈسکس بھی کرتے تھے. اور یہ بات بھی انہوں نے کہا کہ وہ پبلک جو ٹرانسپورٹیشن ہے یا ہوائی اڈے ہیں ان کا رخ نہیں کرتے ہیں, ریلوے اڈے وہاں نہیں جا سکتے, عام جو اپنی گاڑی پر ٹرانسپورٹ کرتے تھے. تو ضیاء عوان نے بھی اپنے دلائل دیے اور ان کا فوکس یہ تھا کہ اس کیس میں ضمانت نہیں ملنی چاہیے. اسی بنیاد پر عدالت نے آج یہ درخواست ضمانت پر فیصلہ سنا دیا اور مسترد کر دی. باہر جب میڈیا ٹاک ہو رہی تھی فاروق بھائی, اس میں بھی ایک دلچسپ اور نئی چیز سامنے آئی جو کہ دانیہ ملک کی والدہ کی جانب سے آئی. انہوں نے پہلے تو ہمارے سامنے انہوں نے ایک انکشاف یہ کیا تھا کہ ان کے پاس 7 کروڑ روپے تھے, لیکن کل ایک اور انکشاف یہ آیا کہ وہ کہتی ہیں کہ 25 کروڑ روپے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کے گھر پہ یہاں پر موجود تھے اور 7 کروڑ روپے وہ اسلام آباد سے ان کو ملے تھے. اب یہ نہیں بتایا جا رہا کہ خاتون پیسوں سے باہر ہی نہیں آئی, پیسوں سے ان کی بات شروع ہوتی ہے اور پیسوں پہ ختم ہوتی ہے. اور اچھا انٹرسٹنگلی اس میں یہ کہا گیا کہ انہوں نے 3 گاڑیاں لی جو 7 کروڑ روپے تھے. اس میں ایک گاڑی عامر لیاقت حسین مرحوم نے اپنے لیے لی, ایک لی دانیہ ملک کے لیے اور ایک گاڑی ایک اور شخص ہے ان کے لیے. یہ 3 گاڑیاں لی. جب ان سے میں نے سوال کیا کہ آپ یہ بتائیں یہ پیسہ آیا کہاں سے تھا, تو کہ وہ تو ڈاکٹر عامر لیاقت حسین بتائیں گے. اب معاملہ یہ ہے کہ ان کی بڑی یعنی شدید والی میڈیا ٹاک ہوتی ہے جس میں وہ تنقید بناتی ہے, تنقید کا نشانہ یہ جو ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی سابقہ بیگم ہے ان کو, ان کے بچوں کو, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتی ہیں کہ ہمیں جو ہے یہ ان کا مسئلہ جائیداد کا ہے. جبکہ جب ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی سابقہ بیگم آتی ہیں تو وہ کہتی ہیں میرا تو جائیداد سے کوئی میرا دینا ہی نہیں ہے, جائیداد میں نہ میں حصہ دار ہوں نہ کچھ اور. لیکن جو مجرم ہے اور بظاہر جو لگ رہا ہے کہ جن کی ویڈیوز سے یہ معاملہ ہوا تو اس کو سزا ملنی چاہیے. تو یہ مختلف چیزیں کورٹ کے اندر جو دانیہ ملک کی والدہ ہے وہ خاموش رہتی ہے, کورٹ کے باہر وہ صرف اور صرف ان کا پیسے سے معاملہ شروع ہوتا ہے اور تنقید پر ختم ہو جاتا ہے. اور دوسری طرف جو بشرا بیوی ہے ان کا مقصد یہ وہ چاہ رہی ہے کہ میں اس کیس کو آخر تک لے کر جاؤں, جو بھی ممکن ہو سکے کڑی سے کڑی سزا دی. بالکل. اچھا اس حوالے سے 2-4 چیزیں اور میں بتاتا چلوں. وقاص ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو دانیہ تھی, دانیہ جب آئیں تو ان کے چہرے پہ کسی قسم کی پریشانی کے جو ہم دیکھتے ہیں نارملی طور پہ جب بھی کوئی خاتون آتی ہیں تو تھوڑا پریشان ہوتی ہیں, رو جاتی ہیں. وہ بہت مطمئن تھیں, بہت مطلب کانفیڈنٹ تھیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ان کے چہرے پہ کسی قسم کی پریشانی کے, دکھ کے جو ہے وہ آثار نہیں دیکھے. اور جب ان سے کوشچن بھی کیا گیا کہ آپ کو ہم بیوہ کہہ سکتے ہیں تو اس میں انہوں نے جس طرح پلٹ کے رپورٹر کو دیکھا, ہمارے دوست خادر ان کو جس طرح انہوں نے دیکھا تو اس سے وہ تھوڑا سا پریشان ہوئے. انہوں نے بولا مطلب وہ جو چیزیں سمجھنا چاہ رہے تھے وہ چیزیں سمجھ گئے. آپ کی بات تھوڑی آگے بڑھاؤں گا. آپ ان کا ٹک ٹاک اکاؤنٹ اسٹاپ کریں, آپ اسنیک ویڈیوز پہ جا کر وہ مسلسل ایکٹیو رہا ہے عدت کی عمر میں بھی. ایکٹیو تو الگ بات ہے, لیکن جس طرح کی ویڈیوز آئی ہیں نا آپ وہ دیکھیں تو اس سے لگ ہی نہیں رہا کہ ان کے شوہر کا انتقال ہوا. ٹھیک ہے, پھر وہ باتیں بار بار ان کو کوئی دکھ ہے, بار بار ایک بات کہی جا رہی ہے کہ خلا کے لیے صحیح ہے, غصے میں ان کی والدہ کہہ رہی ہے کہ غصے میں ہم نے خلا کے لیے وہ کر دیا تھا لیکن وہ ان کا انتقال ہو گیا تو اس کی وجہ سے وہ پروسیڈ نہیں ہو سکا. تو مطلب یہ ہے کہ شرعی طور پر آپ علیحدگی کا, اور یہ تو ایجاب و قبول کا معاملہ ہوتا ہے بنیادی طور پہ. یہی والا معاملہ تھا. تو دانیہ شاہ کے میٹر میں ہم نے دیکھا کہ جب اس سے پہلے جب عامر لیاقت زندہ تھے تو ان کے اوپر بڑے الزامات تھے. وہ ایک بہت بڑے درندے کہا جاتا تھا ان کو, دانیہ ان کی والدہ کی جانب سے. اور جس دن ان کا انتقال ہوا اور وراثت کا معاملہ آیا تو بیٹا اور بیٹا سے کم الفاظ نہیں ہوتے تھے, اور بات پیسوں پہ شروع ہوتی تھی اور بات پیسوں پہ ختم ہوتی تھی, اور یہی بات کی جاتی تھی اتنے پیسے تھے, اتنے تھے, میری بیٹی کا حق ہے, اور اس طرح کی باتیں دیکھی ہم نے. اور آج دانیہ جو ہے ملک, ان کی درخواست ضمانت جو کہ لگائی گئی تھی وہ مسترد کر دی گئی ہے. اس کیس کے اندر جو کچھ بھی ہوتا رہے گا ہم آپ کو اپنے پلیٹ فارم سے اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اگر آپ نے ابھی تک رپورٹرز 21 اور وقاص خان آفیشیل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ فوری طور پر سبسکرائب کر لیجئے اور ہماری حوصلہ افزائی کیجئے, ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے. آپ کا بہت شکریہ. آداب.